بہت ہی اہم ہے، چونکہ دین فطرت ہے اور عالمگیر مذہب ہے پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اس دنیا میں ہر طرح کے علاقے موجود ہیں، گرم بھی اور سرد بھی۔ اب بعض مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ ہر علاقے کے لوگوں کے لیے وہ مسائل سمجھنا وہ مشکل ہے کہ ہمارے لیے شاید اس بات کو ہضم کرنا بھی مشکل ہو۔ اس طرح احادیث میں بہت سی روایات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے بعد ائمہ محدثین جو ہیں پھر ان کو الگ الگ کرتے ہیں اور پھر اس کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں، اس لیے اس روایت کو بڑا سمجھیے گا۔ ایک بار ایسا ہوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری میزبان ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مہمان ہیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، جی آپ آگے بڑھیے، فَإِنَّكَ أَقْدَمُ سِنًّا، آپ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، تو علم و عمر دونوں میں آپ ہم سے بڑے ہیں، تو آپ آگے بڑھیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم آپ کے گھر اور آپ کی مسجد میں آئے ہیں، اس لیے آپ کا زیادہ حق بنتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی کے ہاں جائیں تو میزبان جو ہے، چونکہ ہم اس کے گھر جا رہے ہیں اس لیے میزبان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ مہمان جو ہے وہ میزبان نے تو کہنا ہے جی مہمان سے بھی آپ آگے آ جائیں، لیکن میزبان اور مہمان ان دونوں کے جو معاملات اور فرائض ہیں وہ اس حدیث میں واضح طور پہ ذکر ہو گئے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، جی آپ عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، آپ آگے آ جائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بھی آپ کے گھر آئے ہیں، آپ کی مسجد میں آئے ہیں، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اچھا، اس میں بہت بڑی باتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ اب اس بات کی طرف اشارہ کروں گا تو پھر بات اور طرف بھی نکلے گی۔ چونکہ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے اور ہم اس مہمان کو آگے کر دیں، تو یہ جو ہمارا حلقہ ہے یہ حلقہ تو مسائل جانتا بھی ہے، یہ جو ہماری فجر کی نماز کا جو حلقہ ہے یہ مسائل کو زیادہ جانتا ہے، چونکہ روزانہ ذکر ہوتے، بشرطے کہ کسی دن چھٹی نہ ہو۔ تو باقی جو اب جب یہاں پہ کوئی مہمان آ جائے گا تو پھر بہت سے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اکثر و بیشتر نہیں آتے۔ اب ہم نے مہمان کو آگے کر دیا، ہو سکتا ہے وہ مسافر ہو، تو امام کی اقتداء ضروری ہے، امام مقتدیوں کی اقتداء نہیں کرے گا۔ اگر مسافر ہو اس نے دو رکعت پڑھنی ہے، لیکن اگر مقیم امام کے پیچھے ہے تو اس کو حکم ہے کہ اب وہ 4 پڑھے گا، لیکن اگر امام مسافر ہے تو وہ مقتدیوں کی رعایت نہیں کرے گا، وہ اپنی 2 پڑھے گا۔ تو ہو سکتا ہے جب وہ آگے آئے تو اس نے تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے، تو جو کبھی کبھی آئے ہوں گے انہیں اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہوگا، بھی ہم ہیں مقیم، امام ہے مسافر، اس نے تو پڑھنی ہی 2 ہیں، اس کے بعد ہم نے کھڑے ہو کے 2 خود اپنی پڑھنی ہے۔ ہمارے ساتھ اس طرح عملاً ہوا ہے، جب حضرت علامہ غلام رسول قاسمی صاحب مدہ ذلہ جب یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے 2 پڑھا کے سلام پھیر دیا تھا، تو اس میں پھر کئیوں نے پھر ان کو لقمہ دیا تھا، تو بعد میں عقدہ کھلا کہ بھئی وہ تو مسافر ہیں، انہوں نے تو پڑھنی 2 تھی۔ اب یہاں بہت ساری اہم باتیں کہ ہم جب کسی کے ہاں چلے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ان کے معمولات کیا ہیں، ان کے معمولات کیا ہیں، اس لیے اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے اس دور میں جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں تو عرصہ تقریباً 12 سال سے چل رہا ہے، ہم ہر سال ذکر جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ہی کوئی مہمان آ جائے تو وہ سلام پھیر کے پریشان ہو جاتا ہے، لگتا ہے سنی نہیں ہے،
ایسا ہی ہوتا نا بھی، چونکہ یہ تو ذکر ہی نہیں کرتے، اب اسے یہ نہیں علم کہ ہم ہر سال ایک حدیث لیتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ بھئی ہم ساری احادیث پر عمل کر لیں۔ اس لیے اس ایک جملے میں بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فَإِنَّمَا أَتَيْنَاكَ فِي مَنزِلِكَ وَمَسْجِدِكَ، ہم آپ کے گھر آئے ہیں، آپ کی مسجد میں آئے ہیں، اس لیے آپ کا زیادہ حق بنتا ہے۔ اس کا اگلا حصہ بہت ہی اہم ہے اور وہ بڑی تفصیل طلب ہے، اس لیے یہاں اس حدیث کو رکھتے ہوئے اگلا حصہ جو ہے پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے، اس میں پھر بہت سارے مسائل اس کے ساتھ ساتھ بیان ہوں گے۔ تو یہاں جو ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا دین ہر لحاظ سے دین فطرت ہے، یعنی اس میں اس قدر رعایت ہے، اس قدر احکامات کا ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھا گیا کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی اس میں بہت زیادہ اہم ہے، چونکہ ہمارے ہاں بے تکلفی ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ شرعی طور پر یہ مسئلہ ہے، اب ہم کسی کے ہاں مہمان چلے جاتے ہیں، اب ہمیں اس نے کھانا کھلایا، ہمارے آگے کھانا رکھ دیا، ہم مہمان ہیں، اس نے ہمیں کھانا پیش کیا، اب اس کے ہاں کوئی اور مہمان آ جاتا ہے، اس کا کوئی اور دوست آ جاتا ہے، تو اب چونکہ ہمارے ہاں تو بے تکلفی ہے، شرعی اعتبار سے ہم اس کو دعوت نہیں دے سکتے بھی آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہاں میزبان اسے یہ کہہ سکتا ہے بھی آپ بھی اس میں کھانا کھائیں، ہو سکتا ہے وہ جو اس کا دوست آیا ہو اس نے اس کو کھانا نہ کھلانا ہو، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی سوال کرنے والا آ جاتا ہے تو میزبان، ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی بے تکلفی بہت زیادہ ہے اور آپ اسے دعوت دے دیتے ہیں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کے میزبان کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بیان کیے، ایک حدیث اس میں بہت کمال کی، اب اس کی جب تشریح کی جائے گی، مثلا آپ علیہ السلام نے فرمایا جہاد کے موقع پہ جو تیر بنا رہا ہے اسے بھی ثواب ہے، جو تیر چلا رہا ہے اسے بھی ثواب ہے، جو تیر پکڑا رہا ہے اسے بھی ثواب ہے۔ اب اس کو پروفیسر عبد الرحمن صاحب نے بڑا اچھے انداز میں ذکر کیا کہ بعض اوقات بعض اہل علم جو ہیں، ہمارے بڑے بڑے اساتذہ اور بڑے بڑے علماء ہیں جو تقاریر نہیں کرتے، جو مدرس ہیں، جو کیا ہیں، مدرس ہیں۔ اب بہت سے بندے ایسے ہیں جو دیکھنے میں ان کو بولنے کا فن نہیں آتا لیکن لکھنے میں وہ بڑے کمال کے ہیں، تو پروفیسر صاحب فرمانے لگے کہ بھئی تیر پکڑانے والے ہیں نا، یہ لکھ کے دینے والے ہیں، اب ان کی کتابوں سے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ تیر چلانے والے ہیں، یہ تیر پکڑانے والے۔ اللہ نے سب کو ان کے اعتبار سے ثواب جو ہے وہ عطا کرنا۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور موقع مناسبت کے اعتبار سے پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جی اب ہم نے یہ مسئلہ سن لیا کہ جی ہم تو مہمان ہیں، ہم کسی کو پوچھ نہیں سکتے، نہیں، ہماری اگر بے تکلفی اس سے زیادہ ہے، اس کا کوئی دوست آ گیا جسے ہم بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے اصول بیان کیے کہ جب آپ ان رشتہ داروں کے ہاں جائیں گے تو وہاں سے آپ بغیر اجازت کے کچھ کھا نہیں سکتے، ان کے ہاں بغیر اجازت سے آپ کچھ کھا نہیں سکتے۔ اب ہمارے ہاں تکلفات نہیں ہیں، تو اب ہم تو کسی دوست کے ہاں جاتے ہیں تو دوست کا تو سارا کچھ ہمارا ہوتا ہے، اس سے ہم کبھی اجازت لیتے؟ بولیے، نہیں نہ لیتے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں تکلف نہیں ہے، ہم اس دوست کے ساتھ بے تکلف ہیں، اس لیے اس کی ہر چیز جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ہے، وہ بھی نہیں سمجھتا، ہم بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر معاملات ایسے ہوں، تکلفات بیچ میں ہوں، تو پھر شریعت یہ فرماتی ہے تم کسی کے ہاں بھی جاؤ، اپنے سگے رشتہ داروں کے ہاں بھی جاؤ، اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کے ہاں بھی جاؤ تو اس کی چیز جو ہے بغیر اجازت کے استعمال نہ کرو۔ اب آپ چلے جاتے ہیں اور آپ جا کے کہتے ہیں جی میں تو آج مسئلہ سن کے آؤں جی بغیر اجازت تیری چیز نہیں استعمال کرنی، تو وہ کہے گا یہ کون سی بات ہوئی بھلا؟ تو یہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، ہر معاملہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے بھی کہاں کہاں اس مسئلے کو سمجھا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو اپنے پیچھے کھڑا کریں، ہم اسے کہہ دیتے بھی آپ آگے ہیں،
اس کا اعزاز اور اس کی تکریم کے لیے ہم اسے آگے کر دیتے ہیں۔ تو آپ کہیں جی آپ نے تو حدیث سنائی تھی ہمیں، آپ نے تو